کل بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے، آپ ان سے حلفیہ کل پوچھ سکتے ہیں، کل بھی میں نے ان کو یہ بات باور کرائی. میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کڑھا کی وجہ سے ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے، صحیح ہے نا. اور جہاں تک رہی آپ یہ کہ ان کو بتایا جی میں نے ان سے باور کرائی. یہ آپ کی بات بیچ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ آپس میں کہ اس جگہ پہ پانی پھینک دیا جائے گا، ایگریڈ نہیں تھے؟ میں قطن میں نے ان سے یہ بات اس ٹائم میں نے ان کو یہ بولا ہی نہیں ہے کہ اس پہ پانی پھینکنا ہے یا ہونی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے مشورہ پیش کیا. الطاف صاحب، آپ نے 12/3/2010 کو فتویٰ جاری کیا دھرابی گاؤں میں موجود ایک شخص کے گھر میں، جو کہ وہ دعویٰ کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وہاں پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور وہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانات ہیں وہاں پہ. تو اس فتوے کے مطابق جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بلکہ امت کو منع کیا ایک پاؤں پر چلنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ ایک قدم انہوں نے لگایا، یہ توہین رسالت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اینچی ٹیپ سے، فیتے سے اس کی پیمائش کی، تو اس کی پیمائش قدم کی 6 فٹ لمبائی، 2.5 فٹ تقریباً چوڑائی، جو کہ میرے فتوے میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی قد تھا، تو 6 فٹ پاؤں قد کی مناسبت سے یہ انتہائی توہین ہے. جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ آپ کا سر اتنا بڑا ہے جیسے مٹکا ہے، آپ کیا اس کو مذاق سمجھیں گے، اچھا سمجھیں گے یا کہ نہیں؟ لمبائی ہے وہاں در حقیقت اختر ایک آدمی نامی تھا جس کی شادی ہوئی. اس کی شادی کے موقع پر وہاں دیگ پکائی گئی حلوے کی، اور اس دیگ کے لیے جو ہے چولہا نکالا گیا، اور وہ چولہا حلوہ پکانے کے بعد اس کو برابر کر دیا. لیکن ہمارے علاقے میں اس مرتبہ 8-9 مہینے سے بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ سال ہو. ابھی ربیع الاول کے موقع پر جو بارش ہوئی، اس کی وجہ سے جہاں وہ چولہا تھا اس سے زمین تھوڑی پست ہو گئی اس چولہے کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچا دیا کہ جی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. اتنا بڑا پاؤں مبارک رسواسوں کا نہیں ہو سکتا. 4-5 فٹ کا 4-5 فٹ کا منہ مبارک یہ کبھی نہیں ہو سکتا. زندگی میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرے تو اس کا میں جواب دہ ہوں کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، صرف یہ پیسے پٹورنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایمان دین خراب کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف پوری اس سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور یہ چیز کو، اس ڈرامے کو بند کیا جائے. خدا را لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے. سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں 12 ربیع اول، یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں، یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں. لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا. وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے. بھائی جان میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کی امت سے ہوں، لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں. میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چوب کر سینے سے لگایا کہ واہ میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے، کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے؟ کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، لیکن نہیں، یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں اپنے محمد اور اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا. جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصاویر دکھائی تھی، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ساتھ والے سٹال پہ تصویر ہے.
ان تصاویر میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ والی تصویر, اس میں آپ اس کی اس حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں, اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کے اوپر والے حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. آپ نے نالائن مبارک کو دیکھا ہے؟ میں نے نالائن مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں. تو آپ نے کیا سنا اس کے بارے میں؟ تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نالائن مبارک ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنا ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. میں اسے سچ تصدیق کی ہے, اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی. تو ابھی میں جا رہا ہوں نا, تصدیق کروں گا. تو جن پیغمبر کے محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے. تو ضروری والی میں ابھی جا رہا ہوں نا, تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں. چلیں, اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا, شاید آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے. ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نالائن مبارک کا نشان یہاں پہ موجود ہے, ان جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ نالائن مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا, ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے, اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہوں گے. آپ یہاں سے ہمارے نالج کا, ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمیں یہ المیہ کی بات ہے, اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ لمحہ فکریہ اور شرم آنی چاہیے ہمیں. میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے, کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا. جتنے بھی افراد یہاں پہ آ رہے ہیں, میجورٹی بلکہ میں کہوں گا تقریباً ساری, وہ یہ کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ سٹوری سن کے آ رہے ہیں کہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے آس پاس پڑوس میں اور اس علاقے میں زیادہ تر آپ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد بہت کم ہیں. تو انہوں نے آپ کی بہت مخالفت کی تھی میلاد کرانے کے سلسلے میں, اور کچھ بکری تھی آپ کے گھر میں وہ بیچی گئی. اب غربت کی وجہ سے آپ نے دعوت دی لوگوں کو میلاد پہ, لوگ نہیں آئے, اور اس کے بعد پھر یہ نشان جو تھا ویزا ہوا. اس کے پس پردہ یہ جتنی بھی آپ نے بیان کیا یہ سب ایک قیاس آرائیاں ہیں, اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کی مقامی مسجد میں موجود ہیں, اور یہاں کے مقامی افراد بھی ہمارے ساتھ, امام مسجد بھی ہیں. ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. یہ بتائیے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ شخص کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے, اس کے آس پاس پڑوس میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ کسی اور مسلک سے تعلق ہے ان کا, اور انہوں نے اس شخص کو روکا تھا کہ ربیع الاول پہ ختم نہ کراؤ. ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اس کے گھر میں کوئی جو ہے کسی قسم کی میلاد اس وقت نہیں تھی, یہ گھر پہ موجود ہی نہیں ہے. یہ خود دعوے دار ہے کہ میں بیر عالم شاہ دربار جو کہ درابی سے 4 کلومیٹر دور ہے وہاں موجود تھا. تو اس کی جو بیوی ہے اور یا والدہ ہے یا بہن ہے انہوں نے یہ بیان دیا. تو وہ کیسے دعوے دار بن سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں نور آ گیا؟ نور اللہ معاف کرے انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا. کس حد تک وہ مطلب کس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نور دیکھتا ہے؟ اور نالائن مبارک آ گیا, اس نے پہلے دن یہ اعلان کیا نالائن مبارک آ گیا. یہ جو اس گھر میں رہ رہے ہیں, تنویر ہیں, باقی ان کے گھر والے ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں؟ یہ ایک تو میری پھوپھی کا گھر ہے, دوسرے یہ میرے پھپھیر ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو یہ نالائن کی بات انہوں نے شروع کی ہے نا, اس دن میں گھر میں موجود تھا. مجھے پھوپھی کی لڑکی نے SMS کیا ہے کہ بھائی آپ کدھر ہیں. تو میں نے کہا میں گھر پہ ہوں. کہتے جلدی سے آؤ, ہمارے گھر میں نور آیا ہے. تو ہم وہیں سے بھاگے, سیدھے اس کے گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تو وہاں ہم نے جا کے دیکھا ہے, بس یہ ہے کہ جگہ تھوڑی سی مختلف ہے. باقی ہم نے تو نہ کوئی چمک دیکھی ہے, نہ کوئی نور دیکھا ہے, نہ کوئی روشنی دیکھی ہوئی ہے. یہاں تو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ 3 دن تک جو ہے پورا علاقہ روشن رہا ہے. تو روشنیاں آتی رہی ہیں, چمک آتی رہی ہے. یہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. نہ ان کی قبر میں جانا ہے, نہ آپ کی جانا ہے. جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے, تو اس نے بولا میری اہلیہ نے دیکھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی اہلیہ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا؟ بولتا ہے نہیں, انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا, اور ماں میری چلم جو ہے نا پی رہی تھی. وہ میں نے بولا نشے کی حالت میں آپ کو یہ سب کوئی دکھائی دی ہے؟ بولتے ہاں. میں نے بولا یار ہم تو پھر ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. آپ کا نام کیا؟ میرا نام ملک اصغر ہے جی. اصغر صاحب, آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری اہلیہ نے دیکھا ہے. جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا, اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا, اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حقہ پی رہی تھی. جی بالکل, وہ حقہ پی رہی تھی. وہ بول رہا تھا, میں نے پوچھا, میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو نشاور چیز ہے. تو اس وقت اس نے کیا دیکھا؟
تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا. جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا.